الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بھائیو بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی جو آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے اس وقت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وہ امت کی روحانی مائیں ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، اور یہ جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں، اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس ارشاد کو سنا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے آپ سے پیار تو ہے، محبت تو ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ مجھے پیارے نہیں لگ رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور جیسا ہی ہاتھ رکھا تو ان کی حالت بدل گئی، اور فرمایا کہ الآن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اتنی پیار تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام۔ ابو محذورہ ایک صحابی ہیں، بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا تھا، اور جس بالوں کی حصے پر
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پڑا تھا، ابو محذورہ نے پوری زندگی ان بالوں کو نہیں کٹوایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان پر پڑا ہے، وہ برکت والا ہاتھ ان پر پڑا ہے۔ صحابہ کرام کو بہت محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت محبت تھی۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے، جس وقت خدمت میں آئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا یہ بٹن جو تھا وہ کھلا ہوا تھا، تو وہ صحابی دیکھ کر چلے گئے اور پوری زندگی انہوں نے یہ بٹن کبھی بند نہیں کیا۔ تو ان سے جب پوچھا گیا ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیص کا بٹن ایسے ہی کھلا تھا، لہذا میں نے بھی کھلا ہی رہنا۔ ایسی محبت تھی صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس کے واقعات سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے۔ غزوہ احد کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تھوڑا سا ذرا جنگ کا جو پانسا تھا وہ پلٹ گیا، وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہونے لگی، تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے اور سب کی طرف سے، کافروں کی طرف سے تیر لگائے جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں۔ اس وقت ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ وہاں سے جو تیر آئیں گے، وہاں سے جو چوٹیں آئیں گی، وہ میرے بدن پر لگیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن پر نہ لگیں۔ ایک جنگ کے اندر ایک صحابیہ تھی، اس کو پتہ چلا کہ جنگ کے اندر اس کے شوہر، اس کا لڑکا، اس کا بھائی سب شہید ہو گئے۔ وہ سنتی جا رہی تھی اور چلتی جا رہی تھی۔ آگے جا کر وہ پوچھتی ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھیک ہے، وہ سلامت ہے۔ تو وہ صحابیہ بڑی خوش ہو کر کہنے کل شیء بعد رسول اللہ حون، کہ ہر ایک چیز جو ہے، ہر ایک غم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سہنا آسان ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے، وہ ٹھیک ہیں، وہ سلامت ہیں، تو میرے شوہر کے شہید ہونے کی وجہ سے، میرے بھائی کے شہید ہو جانے کی وجہ سے، میرے لڑکے کے شہید ہو جانے کی وجہ سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم عنہم اجمعین کو جب بھوک لگتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی ان کی بھوک مٹ جاتی تھی، ان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ بہت محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام بہت محبت تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے ہیں، اور ان اشعار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر کہا ہے، اور اس میں وہ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن، کہ ایک سورج یہ ہے جو دنیا میں ہر روز نکلتا ہے اور پوری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے، اور دوسرا سورج وہ ہے جو ہمارے گھر میں ہے۔ پھر فرمایا شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی بعد تطلع بعد العشاء، کہ لوگوں کا جو سورج ہے وہ تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن میرا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد رات کے وقت طلوع ہوتا ہے۔
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا حسن تھا اور ایسی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ۔ اور یہ محبت جو ہے یہ ایمان کا جز ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دین کی اور ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر اس محبت میں کوئی کمی ہوگی تو پھر فرمایا کہ سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم عنہم اجمعین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب تھا، بہت زیادہ ادب تھا، بہت احترام تھا۔ اور یہ احترام قرآن پاک نے سکھلایا تھا، یہ احترام کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، آپ کا ادب کیا جائے۔ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور باہر سے زور زور سے بلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام فرما رہے تھے اور وہ زور زور سے باہر سے بلانے لگا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، کیا محمد باہر نکلیے، ہمیں آپ سے ملنا ہے۔ تو قرآن پاک نے ان کی اس طریقے پر انہیں تنبیہ فرمائی، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ وہ لوگ جو باہر سے آپ کو بلا رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بے عقل ہیں، ناسمجھ ہیں۔ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، وہ تو وہیں کھڑے رہتے، وہ وہیں کھڑے رہتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود اندر سے تشریف لاتے تو ان سے ملاقات ہو جاتی۔ یہ باہر سے اس طرح سے زور زور سے بلانا، قرآن پاک نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ضروری۔ اسی لیے صحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہتے تھے تو فدا کا ابی و امی سے خطاب کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کا تقاضا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کا ادب بھی ہو۔ ادب بھی بہت ضروری ہے۔ از خدا خواہم توفیق ادب، اللہ سے ہم توفیق ادب مانگتے ہیں، ادب کی توفیق، کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کی فضل سے، اللہ کی مہربانی سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، ادب بھی ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو۔ اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں، آپ کے گھر والوں سے بھی، آپ کی بیویوں سے بھی محبت بھی ہو اور ان کا احترام بھی، ان کا احترام بھی۔ اسی لیے فرمایا کہ نبی جو ہے وہ ایمان والوں کو اپنے جان سے زیادہ قریبی، اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان سے بھی زیادہ قریبی۔ اور ان کی بیویوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو اولاد اگر کتنی بھی نافرمان ہو لیکن کسی بھی بیٹے کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کی ماں کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہا جائے یا اس کو گالی دی جائے، وہ بالکل شرارت سے شرابور ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے اس کو، وہ لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری ماں کو کوئی بے ادبی کی بات کہے، کوئی غلط بات کہے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جیسے نبی کا اکرام کرنا ہے ایسے ہی نبی کی ازواج کا بھی احترام کرنا ہے، اور اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کہے، کوئی برا لفظ کہے تو اس کو برداشت نہ کیا جائے، اس کو برداشت نہ کیا جائے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جتنے لوگوں نے گستاخیاں کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے ادبی کی، اللہ نے دنیا میں ان کا ایسا انجام کیا، ان کی ایسی موت کی کہ لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ مکہ کے اندر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، اس وقت کافروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا اور طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی۔ ایک بار ایسا کیا کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دی، آپ کا دم گھٹنے لگا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نیچے سے نکالا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک بد دعا فرمائی، اللہم احصاہم عددا، یا اللہ ان سب کو گن کر رکھنا، شمار کر کے رکھنا، وقتلہم بددا، اور ان سب کو ایک ایک کر کے یا اللہ موت کے گھاٹ اتار۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنوں کے بارے میں وہ دعا دی تھی، سب کے سب کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ دنیا کے اندر بڑی بری طرح ان کی موت واقع ہے۔ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کی ازواج کے مطہرات کے بارے میں کوئی گستاخی یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑے خطرناک بات۔ ولید بن مغیرہ ایک شخص گزرا ہے، اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ تو قرآن پاک نے اس کے بارے میں کہا کہ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ شخص جو ہے ایک تو یہ بے ادب ہے، دوسری جگہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو سامنے بھی گستاخی کرتا ہے اور آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے ادبی کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ ولید بن مغیرہ جو ہے ایک تو یہ بے ادب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے کہ یہ حرامی بھی ہے، یعنی اپنے باپ کا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اس کے بارے میں، قرآن نے کہا۔ تو وہ یہ سن کر فوراً اپنی ماں کے پاس گیا اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا میں تجھے قسم دیتا ہوں تو یہ بتا کہ میرا باپ مغیرہ ہے یا کوئی اور ہے۔ تو اس نے کہا یہ بات سچ ہے، مغیرہ تیرا باپ نہیں، تیرا باپ کوئی اور ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام قومیں جہاں جمع ہوں گی، سب کے سامنے اس کو رسوا اور ذلیل کریں گے۔ سب لوگ اپنی ماؤں کے نام سے کہ فلاں فلاں کا بیٹا، اپنے باپ کے نام سے جب بلایا جائے گا تو وہاں اس کو ولید بن مغیرہ کے نام سے نہیں بلایا جائے گا، اس کے نام سے جس کا وہ حرامی ہے۔ سب کے سامنے اللہ اس کی رسوائی کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام شان میں بے ادبی کی۔ ایک اور شخص ہے جس کا نام عقبہ بن معیط ہے۔ عقبہ بن معیط یہ عرب کے لوگ جو ہوتے تھے یہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، گرمیوں کے موسم میں ملک شام جایا کرتے تھے اور سردیوں کے موسم میں ملک یمن کی طرف چلے جاتے تھے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے۔ تو عقبہ بن معیط جب اپنے کاروبار پر گیا اور وہاں سے واپس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ تو جب اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت پر گئے، لیکن دسترخوان پر کھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری دعوت اس وقت تک قبول نہیں کروں گا
جب تک تو اس دین کو قبول نہیں کرے گا جس دین کو لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو اس کا ایک دوست تھا، وہ آیا، اس نے کہا دیکھو آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ مسلمان بن گئے ہو، اب میری اور آپ کی دوستی ختم۔ اس نے کہا نہیں، ہماری پرانی دوستی ہے، ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، تو مسلمان بن گیا۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں کافر بن جاؤں گا، میں چھوڑ دوں گا اسلام۔ اسی لیے فرمایا کہ یار بد بد بود ازمار بد، کہ برا ساتھی جو ہوتا ہے، برا دوست جو ہوتا ہے، وہ برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سانپ جو ہے وہ تو آدمی کو ڈس کر جسمانی تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن جو برا ساتھی ہے وہ آدمی کے ایمان کو ڈس دیتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں کافر بن گیا۔ تو کافر بن، کہا نہیں تیرا کفر مجھے منظور نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو جا کر خاکم بدہن نعوذ باللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک کرا۔ تو یم وز سو تیار گو یم خطر، اور سو گو پنس اس کفرس پیٹ، پنی اخ گستاخی پیٹ، پنس اتھ بے ادبی کرنس پیٹ گو سو تیار، اور گو سو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدمت اسمت، اور تت کر سو بے ادبی اظہار۔ اللہ تعالیٰ سن تیت قہر گو تس پیٹ، تیت قہر گو خدائی سن طرف کہ سو مود بے مرن پت، مرن پت تم سن جس لاش تس یژا فخت گاند یوان کہ کھانا اس نے ام سندس لاشس اتھ لاگنے خاطر تیار گژھان کے کیاز ام اس گستاخی کرمز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ پیغمبر سے گستاخی کریں، قرآن سے بے ادبی کریں، دین سے بے ادبی کریں، یہ شن سہل کت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس شانس من کھانا گستاخی کریں، یہ اخ سہ چیز اس دنیا تو آخرتس من انسان سن خاطر سٹھا خطرناک، سٹھا خطرناک۔ لہذا انسان یس یہ گژھِ با ادب آسن، یس کانٛہہ ادب با ادب چھ آسان، یس اندر ادب چھ آسان، اللہ تعالیٰ چھ امس پہ پن خاص نظر رحمت فرماون۔ ادب ستن چھ خدائے سن مہربانی میلان، اللہ تعالیٰ سن، اللہ تبارک و تعالیٰ سن فضل اور تسن رحمت میلان۔ اور اس بے ادبی چھ، یہ بے ادبی چھ انسانس، یہ بے ادبی چھ انسانس دنیا سے مز جہنمس تام واتناوان۔ لہذا چھ ضروری کہ اس اندر گژھِ اطاعت رسول تہ آسن، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اطاعت تہ آسن، تہذ فرمان برداری تہ گژھِ آسن، اور تہند سنتک محبت تہ گژھِ آسن۔ اور اگر کانٛہہ شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس شانس من گستاخی کر، بر ون، تس گژھو اس تس خلاف یوت تین اس ہیکو پلت کھڑا گژھت، اس گژھو تس خلاف بولن، اس گژھو احتجاج دائر کرن۔ اگر نہ یہ ہیکو کرت کی تہ کم از کم دل ستن گژھو ام سند ات کامہ ست سٹھا نفرت تھو۔ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند فرمان چھ کہ تہ مز یس اکھا کانٛہہ گناہ وچھ تس پزِ سہ گناہ پنہ ات ست مٹاون تو بدلاون۔ ونکس یمو لوکو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند
ازواجن ہندس شانس من جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانس من گستاخی کرمت وقت کس حکومتس پز ونکس تمن بے ادبن تمن گستاخن تیت سزا دن یس نا آئند کھانا بار ات پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شانس من گستاخی کرنس سو سزا گژھِ دن اور دویم کام سون کہ اس بولو ات خلاف کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم شانس من گستاخی یہ انسان سند خاطر دنیا تو آخرتس مز اخ تیت وبال تیت غضب یم سۭتۍ انسان سن دنیا تو آخرت برباد گژھان اور باقی عوامن ہند یہ فرض بنان کہ تم گژھن دل سۭتۍ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس محبتس پہ یمن لوکن سۭتۍ نفرت تھاوٕنۍ یم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس شانس من گستاخی تو بے ادبی کران توے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس شانس من قرآن پاکس مز آمت لقد جاءکم رسول من انفسکم پز پٹ اخ رسول اخ آو تہی مز عزیز علیہ ما عنتم تون تکلیف واتن انسانیتس تکلیف واتن اور انسانیت پریشان گسن اس جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سٹھا مشکل تو دشوار گھان عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم تس نبیس سٹھا چاہت کہ تمام انسان گسن کامیاب گسن دنیا مز تہ آخرتس مز تہ یس نبی یوتا شفیق آس اور انسانیت یوتا خیر خواہ آس تس ہندس شانس مز اور تس ہندن ازواجن ہندس شانس مز گستاخی کرن بے ادبی کرن اور تم الفاظ ونن یم سۭتۍ خدائے ناراض گژھان بی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانس مز بے ادبی گژھان یہ اخ سو کہ یس ضرور ایکشن گوس گژھن اور مسلمان گژھن پن پنہ طور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ست محبت اظہار کریں محبت اظہار کریں اور یہ گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ سمجھن مسلمان اگر کوتا گناہ گار تو نابکار آسان اگر سو کوتا دین نیبر زندگی گزاران مگر سہ پنس نبی سندس شانس مز پنس نبی سندس شانس مز کانٛہہ بے ادبی برداشت کرنے خاطر تیار گژھان امیک ثبوت ونکس ملان کہ مسلمانن ہند مساجد آئے شہید کرنے مسلمانن ہند بچ آئے قتل کرنے مسلمانن ہند خان آئے ویران کرنے پور دنیا یم ملک کس کور کن تہ قسم احتجاج کھانا کریک تجن نہ مگر آج یل کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس شانس مز گستاخی آئے کرنے اور تہندین ازواجن ہندس بارس مز آئے بے ادبی کرنے کل دنیا ونکس احتجاج کران اور پور دنیا ونکس ہائت دیتمت کہ مسلمان اگر کوتا تی شریعت نیبر آس مگر امس چھن برداشت گژھان پنس نبی سندس شانس من کن تہ قسم کانٛہہ بے ادبی اور یہ گژھِ یاد تھاون کانٛہہ گژھِ نہٕ کُنہِ خام خیٲلی منٛز آسُن کینٛہہ کہ مسلمان بیٚیہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ ییٚتہِ چھِ ہندوستان چہِ تٲریٖخ اندر یِتھَے پٲٹھۍ بے ادب اکھ گُزریومُت ییٚلہِ انگریزن ہُنٛد دور اوس انگریزن ہُنٛد دور اوس ییٚمہِ ساتہٕ تمہِ ساتہٕ اکہِ بے ادبن ییٚمہِ ساتہٕ بے ادبی کٔر تمہِ پتہٕ آو سُہ حکوٗمت کِس حفاظتس منٛز پروٹیکشنس منٛز تھاونہٕ اکھ شخصا اکھ اوس یہِ اوس پُجہِ کٲم کران نماز تہِ اوس نہٕ تِتھ پٲٹھۍ پران کینٛہہ تہِ دیٖنس پٮ۪ٹھ اوس نہٕ تِتھ پٲٹھۍ پکان کینٛہہ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ بوٗز کہ أمۍ ہسا چھِ بے ادبی کٔرمٕژ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شانس منٛز
سہ درٛاو پنٕنۍ سُہ شراک ہٮ۪تھ کُنہِ وُنہِ پٲٹھۍ ووت سُہ تتھ جایہِ یتھ جایہِ یہِ گُستاخ اوس بِہِتھ اور یُتھُے تتتھ ووت پنٕنۍ شراک تُجن اور اکٕے شراک وٲجنس تٔتی کوٚرُن مُکٕر موت تمی ساتہٕ آو سُہ ایرسٹ کرنہٕ اور امہِ پتہٕ آو وننہٕ کہِ ییٚمِس ہسا یی پھٲسۍ دِنہٕ تمام مُسلمان ٲسۍ تمہِ ساتہٕ کوٗشش کران کہِ یہِ گوٚژھ بچُن گوٚژھ یہِ اور مُسلمان ٲسۍ حکوٗمتس ونان أسۍ دِمو تۄہہِ ییٖتیٛاہ پونٛسہٕ یوٗتاہ أمِس وزن چھُ تُہۍ ترٛٲیِن یہِ یلہٕ دوٚپُکھ ٹھیٖک چھِ أسۍ ترٛاوو یلہٕ مگر یہِ گژھِ اکھ کٲم کرُن یہِ گژھِ صرف عدالتس منٛز اکھ کتھ ونُن کہِ مےٚ چھُنہٕ یہِ کوٚرمُت کینٛہہ یہِ ونِنۍ صرف یوٗتٕے أسۍ ترٛاوُن یلہٕ اَسہِ کیٛاہ چھُ کرُن تٔمِس آو پرٛژھنہٕ کہِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ کتھ ژےٚ چھِ صرف یوٗتٕے یوت ونُن کہِ مےٚ نسا کوٚر نہٕ یہِ مर्ڈر کینٛہہ تہِ مےٚ چھُنہٕ یہِ قتل کوٚرمُت کینٛہہ تہِ ژےٚ ترٛاونَے یلہٕ تٔمۍ ووٚن توبہ 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 خۄدا بچٲینُم زندگی منٛز چھِ مےٚ صرف پننہِ ٲخرت خٲطرٕ یہِ اکھ کٲم کٔرمٕژ یہِ ژھٕنا بہٕ راورٲیِتھ یہِ ژھٕنا بہٕ کٲلۍ تہِ وننہِ کہِ یِمن یہِ کرُن چھُ تہِ کرن مگر بہٕ نِمہٕ نہٕ پنٕنۍ کتھ واپس تہٕ مُسلمانس چھُ پننِس خۄدایس سۭتۍ پننِس نبیس سۭتۍ نبی سٕنٛدٮ۪ن ازواجن سۭتۍ اور نبی سٕنٛدٮ۪ن اصحابن سۭتۍ محبت آسان اور یہِ محبت گوٚژھ آسُن تہِ تِکیٛازِ دُنیاہٕکۍ ییٖتیٛاہ محبت آسان چھِ تِم چھِ دُنیاہسٕے منٛز ختم گژھان اور ٲخرتُک یُس محبت چھُ سُہ چھُ دٲیمی آسان سُہ چھُ ہمیشہِ روزان لہذا کٔرِتھ اکھ تہِ گژھو أسۍ نبی سُنٛد سُنت اپناوٕنۍ اور نبی سٕنٛدِس محبتس منٛز جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمن ہُنٛد شریعت یُس چھُ سُہ گژھو اپناوٕنۍ اور غورن تانۍ گژھو یہِ پیغام واتناوٕنۍ کہ سون نبی یُس چھُ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اَسہِ گژھِ نہٕ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ کانٛہہ بے ادبی اور کانٛہہ گُستٲخی تِہنٛدِس شانس منٛز برداشت کینٛہہ اور یِم لوٗکھ اقتدارس منٛز چھُ تِمن تہِ پزِ یِژھن بے ادبن اور جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہٕنٛدِس شانس منٛز بے ادبی کرن والٮ۪ن تیُتھ سزا دِنۍ یُتھ نہٕ آیندٕ بارِ کانٛہہ تہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس بارس منٛز کانٛہہ کتھ وننہٕ خٲطرٕ کرِ نہٕ جُرت کینٛہہ تہِ دیٖنِ اسلام چھُ سُہ دیٖن یُس مُسلمانن ونان چھُ کہِ غٲر مُسلمن ہٕنٛدٮ۪ن برٛونٛہہ مذہبی پیشوان یِہنٛدٮ۪ن بُتن تہِ ٲسۍزیو نہٕ بُرٕ بل ونان کینٛہہ تہِ کٲنٛسہِ تہِ پیغمبرس کٲنٛسہِ تہِ مذہبی یُس بوٚڑ آسہِ تٔمِس بُرٕ بل ونُن تٔمِس سۭتۍ بے ادبی کرٕنۍ مُسلمانن چھنہٕ امیُک اجازت کینٛہہ تہِ ییٚلہِ نہٕ اسلام چھُ دِوان اجازت کینٛہہ تہِ تیٚلہِ پزِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مذہب وٲلِس امیُک خیال تھاوُن کہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس مذہبی پیشوا تہٕ زُٹھ یُس آسہِ اور پتہٕ سُہ زُٹھ یُس کُل کائناتُک خُلاص آسہِ کُل کائناتُک تاج آسہِ اور کُل کائنات آسہِ تٔمۍ سٕنٛدی ؤسیٖلہٕ آمُت بناونہٕ تسٕنٛدِس شانس منٛز ییٚلہِ بے ادبی کرِ کانٛہہ تہِ انسٲنیت تھاوُن وول انسان گوٚژھ نہٕ یہِ برداشت کرُن کینٛہہ تہِ اور امہِ خٲطرٕ گژھِ تیُتھ قانوٗن بنُن کہِ آیندٕ گژھِ نہٕ امہِ قٕسمٕکۍ واقعات پیش یِنۍ کینٛہہ تہِ یُس پرٛٮ۪تھ اکھ ہیٚکہِ آزٲدی سان پننِس مذہبس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ اور پنُن مذہب ہیٚکہِ برونٛٹھ پکنٲیِتھ بہرحال پٔتمہِ لٹہِ میڈیاہس منٛز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس شانس منٛز اور تِہنٛدٮ۪ن ازواجن ہٕنٛدِس شانس منٛز یُس گُستاخانہ کلام چھُ آمُت أسۍ چھِ تتھ مذمت کران اور صدبار چھِ تتھ مذمت کران اور أسۍ چھِ لانت سوزان تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ یِمو لوٗکو أزیُک تانۍ کوٚر یا کران چھُ اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ أسۍ وقتہٕ کِس حکوٗمتس یہِ ونان کہِ آیندٕ گژھِ سُہ قانوٗن بنُن تیُتھ قانوٗن کہِ آیندٕ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس تہِ مذہبس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ یُتھ حملہٕ گژھُن کینٛہہ تہِ ییٚمہِ سۭتۍ جذباتن ٹھیس واتہِ ییٚمہِ سۭتۍ مذہبی جذبات گژھن مجروح اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ ساروٕے جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سٕنٛدِس سنتس پٮ۪ٹھ پکنُک توفیق اور تِہنٛدِ سۭتۍ تِہُنٛد محبت ادب تہٕ احترام کرنُک دِیُن توفیق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.